آگے انشاءاللہ کچھ ہم الوکیل اللہ کا نام ڈسکس کرتے ہیں. الوکیل کا مطلب ہے دا یونیورسل ٹرسٹی, دا ڈسپوزر آف افیئرس. اور جیسے میں نے کہا توکل جو ہے یہ وکالہ سے نکلا ہے. تو وکیل وہ ذات ہے جو تمام امور کو سنبھالے ہوئے ہیں اور جو بیسٹ آؤٹ کم ہر چیز کا لانے پہ قادر ہے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے الوکیل کے نام سے اللہ کو بہت پکارنا چاہیے. قرآن میں اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کا کئی جگہ ذکر ہے. سورہ آل عمران 173, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. Those to whom hypocrites said, indeed the people have gathered against you, so fear them. But it increased them in faith and they said, حسبنا و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی ہپوکریٹس انہیں ڈرا رہے تھے. آئی تھنک غزوہ یا تو احد کا واقعہ یا غزوہ احزاب, بہرحال سیرہ میں جب ایسے واقعات آپ کو ملیں کہ صحابہ کو ہپوکریٹس ڈرا رہے تھے, تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا, یہ اس چیز نے مزید انہیں انکریز کیا فیتھ میں کہ ابھی تو مزہ آئے گا, ابھی تو پتہ لگے گا اللہ کون ہے. اگر مصیبت ہی نہیں آئی, مشکل ہی نہیں آئی اور بے بسی ثابت نہ ہوئی, آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو اللہ کیسے نظر آئے گا, رائٹ؟ اگر ہر چیز سبب سے ہو رہی ہے, ہر چیز جو ہے وہ بڑا ایزیلی ہو رہی ہے, تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو پکاریں گے, اللہ کو یاد کریں گے؟ آئی تھنک کہ بڑے کم ہوں گے. تو اس لیے یہ ضروری بھی ہے انسان کے ایمان کو ریوائیو کرنے کے لیے. تو یہ چیز انہیں مزید ایمان میں بڑھاتی ہے, اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. سبحان اللہ. پھر دیکھیے جی, یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 28 ہے. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیٹ از اسٹیبلش بٹوین می اینڈ یو, whichever of the two terms I complete, there is no injustice to me, and Allah over what we say is witness. Wallahu ala ma naqulu wakil. تو یہاں بھی اللہ کے الوکیل ایٹریبیوٹ کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ جو ہے کانٹریکٹ کوئی کرتے ہوئے گواہ کس کو بنایا؟ اللہ رب العالمین کو, اور اللہ کو سونپ دیا تمام کا تمام معاملہ. سورہ نساء آیت نمبر 171, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. To him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth, and sufficient is Allah as disposer of affairs. سبحان اللہ, بیوٹیفل. یعنی ہم یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ تمام کی تمام جو کنٹرول ہے, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے, جو کچھ بھی زمینوں میں ہے, اس کا تمام کا تمام جو کنٹرول ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے اس عقیدے کا کہ آپ کی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ کانسیپٹس ریوائز کرنا بڑا ضروری ہے. پھر یہ دیکھیے اللہ کے حوالے سے اگر آپ نے توکل بلڈ کرنا ہے, کتنی خوبصورت آیت ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 29, یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن. Whoever is within the heavens and earth asks him, every day he is bringing about a matter. ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اسی سے بھیک مانگتی ہے. It begs of him, literally, کل یوم ہوا فی شأن. اسی لیے ہر دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی نہ کوئی کام میں ملوث ہے, کوئی نہ کوئی میٹر کو اللہ تعالیٰ فائنلائز کر رہا ہوتا ہے یا اس کو اوریجنیٹ کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے جی ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور ایسے رب پہ کیوں نہ توکل کیا جائے, کیوں نہ ٹرسٹ جو ہے وہ کیا جائے. اسی طرح سورہ المزمل آیت نمبر 9, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. He is the Lord of the East and the West. There is no deity except Him. So take Him as disposer of your affairs. اسی لیے اسی کو وکیل بناؤ, کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا یقین, دیر آر 3 types of یقین. ان میں ایک ہے علم الیقین, یقین بیسڈ آن نالج. یہ علم الیقین ہے. جب بھی آپ ڈاؤن ہوں یہ آیات سامنے رکھا کریں, ان کو نوٹ کر لیں, ان کے ریفرنسز, ان کو اپنا ایک فولڈر بنا لیں موبائل میں اور پڑھا کریں ان کو جب آپ ڈاؤن ہوں. خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. یہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 62. وہی ہے ہر چیز کا خالق اور وہی ہے الوکیل تمام چیزوں کے اوپر, یعنی ٹرسٹی, ڈسپوزر آف افیئرز, گارڈین ایٹسیکٹرا. یہ وکیل کی ڈیفینیشنز ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے, سبحان اللہ, حدیث نمبر 2654. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Verily the hearts of the children of Adam, all of them
are between the two fingers of the merciful as one heart. He directs them wherever he wills. O Allah, the director of the hearts, turn our hearts to your obedience. اس لیے دعا بھی کی ظاہر ہے, اور دعا میں یہ بھی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہے کہ اللہ دلوں کو کنٹرول کرنے والے ہمیں اپنی اطاعت پہ قائم رکھ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان تمام لوگوں کے دل ہیں ایز ون ہارٹ, اور اللہ جب چاہے پھیر دے. تو دیکھیں سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. اسی لیے حرام ریلیشنز کیوں اتنا ڈیمیج کرتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کی ظاہر ہے بنائی ہوئی جو پابندیاں ہیں ان کو پامال کر کے بنائے جاتے ہیں. تو پھر دل پھیر بھی دیتا ہے نا اللہ, اچانک بریک اپ بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ معاف کرے, ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں.